عظمیٰ کا یہ فیصلہ اقلیتی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ ابھی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس بارے میں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے، یہ ہماری کانسٹیٹیوشن ہے، اور اگر کسی قسم کا بھی اگر گورنمنٹ سے اختلاف کرتی ہے تو وہ بڑا خطرناک ایریا میں پہنچ جاتی ہے جدھر ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ سکتا ہے۔ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے، یہاں سیپریشن آف پاور ہے، سپریم کورٹ کا اپنا رول ہے، گورنمنٹ کا اپنا ہے، پارلیمنٹ کا اپنا ہے۔ یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جی ہم یہ والا فیصلہ قبول کرتے ہیں اور یہ نہیں قبول کرتے۔ یہی سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیا تھا میری گورنمنٹ نے، اور اسی سپریم کورٹ نے مسترد کر کے شہباز شریف کو اقتدار دے دیا تھا، تو تب تو یہ فیصلہ انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بھی سو موٹو ایکشن تھا۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ فیصلہ ہمارے اگینسٹ، اور اگینسٹ کیا ہے؟ الیکشنز کے لیے ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر الیکشن تو ایک عوام کی آواز ہے، تو اس کے خلاف پہلے بھی یہ گئے ہیں الیکشنز کے خلاف، اب بھی جا رہے ہیں، اور اب اس لیے جا رہے ہیں کہ اب تو جو اوپینین پولز ہیں ان کے اندر یہ اتنا پیچھے رہ گئی ہیں جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں، تو یہ کسی نہ کسی انہوں نے حربہ استعمال کرنا تھا الیکشن سے بھاگنے کا۔ کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے، 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کر لیا۔ جی خان صاحب، سچویشن یہ ہے کہ وفاقی وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس فیصلے کو، پلس بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان کل جو تھا وہ ملک کے لیے کافی تشویشناک لگتا ہے مجھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک اگر یہ فیصلہ ہوا تو ملک مارشل لاء کی طرف جا سکتا ہے۔ تو کیا ملک واقعی اتنی بڑے بحران سے گزرنے کا متحمل ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ ساری جو آپ آوازیں سن رہی ہیں نا، ان کو صرف ایک الیکشن کے اندر اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ اوپینین پولز دیکھ لیں اور یا پچھلے چند مہینے کے جو بائی الیکشنز کے ریزلٹس دیکھ لیں، تو 37 بائی الیکشنز میں سے تحریک انصاف 30 جیت چکی ہے، اور اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ان کی سپورٹ کر رہی تھی، الیکشن کمیشن کی سپورٹ کر رہی تھی، یعنی بالکل غیر جانبدار نہیں تھی الیکشن کمیشن۔ اب ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن آئے گا، اور یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے اور جو اوپینین پولز کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ہار جانا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں کہہ رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے، یہ دھمکیاں دینا کہ جی مارشل لاء لگ جائے گا۔ مارشل لاء کے دن چلے گئے ہیں پاکستان میں، مارشل لاء پاکستان کو بالکل ہی اس طرف لے جائے گا، آگے ہمارے حالات برے ہیں۔ اس وقت ان کی جتنی بھی جو بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آئین سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں مانتے، تو یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر تو یہ سارا آئین، اگر آپ نہیں آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں فالو کرتے تو اس کے بعد تو پاکستان کے اندر قانون ختم ہو گیا، پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا، تو یہ تو جنگل کا قانون کی طرف جا رہے ہیں نا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت ملک جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، پاکستان کے اوپر جو کچھ بھی معاشی اعتبار سے جتنا بوجھ ہے، اور آئی ایم ایف کا ابھی جو پاکستان کی طرف ایٹیچیوڈ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گی۔ اگر پاکستان میں مزید پولیٹیکلی پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے، آپ اگر دوبارہ آتے ہیں اقتدار میں، تو آپ اس سچویشن کو کیسے سنبھالیں گے؟ بہت ہی اس وقت پاکستان کی تاریخ کے بدترین اپنے دور سے گزر رہا ہے معاشی لحاظ سے۔ دیکھیں، اس کا پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اس کا ذمہ دار ہے کون۔ آپ صرف پاکستان کی اکنامک سروے، جو ہر سال پاکستان کی رپورٹ آتی ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، آپ پاکستان کا اکنامک سروے دیکھ لیں، تو اس میں آپ جو پچھلے مئی میں پبلش ہوا تھا، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی ہمارے آخری سال، اور آخری 2 سال بھی 6% پہ اکانومی گرو کر رہی تھی۔ آج ورلڈ بینک نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی اکانومی اب 0.4% پہ گرو کرے گی، تو جب 6% سے 0.4 پہ جائے گی تو اس کا مطلب بے روزگاری، اس کا مطلب انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس کا مطلب
ہماری ویلتھ کریشن نیچے جا رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو اس نے سازش کے تحت گرایا اور ان لوگوں کو، ڈسکریڈٹ لوگوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ادھر لے گئے ہیں جی جدھر آپ ایک بہت بڑی پاکستان کے اندر سرجری کرنی پڑے گی، یعنی بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے۔ لیکن بڑے فیصلے کرنے کے لیے ایک بڑا مینڈیٹ چاہیے، وہ آئے گا الیکشن سے۔ الیکشن سے سٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ جب ایک جی گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ جائے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور اس کے بعد اکانومی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جی ہاں صاحب، ابھی تو اگر ہم بلیم گیم ایک طرف رکھ دیں اور ملک کے مفاد کا سوچیں، کیونکہ آپ وہ لیڈر ہیں، عوامی لیڈر، جس نے ہمیشہ کہا کہ ملک پہلے ہے اور ملک کا مفاد پہلے ہے، تو کیا اس وقت الیکشن پہ جتنے اخراجات آئیں گے پاکستان اس کا متحمل ہو سکے گا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو بلیم گیم نہیں ہے یہ تو میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی پرفارمنس کیا تھی آج سے 1 سال پہلے۔ اگر آپ کے بینک کے اندر 1 سال پہلے 100 روپیہ پڑا تھا، اس کی صرف قیمت خریدار کی 65 روپیہ رہ گئی ہے، تو کوئی تو ذمہ دار ہے اس کا۔ 100 روپیہ سے اوپر گر گیا ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، تو کوئی تو ذمہ دار ہے کہ انڈسٹری نیچے چلی گئی، ہماری انڈسٹریل پروڈکشن، ایگریکلچر پروڈکشن نیچے چلی گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، اور پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ اب کوئی تو ذمہ دار ہے، اس میں بلیم کی کیا بات ہے؟ اور جب سے یہ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگلی بات کی کہ یہاں سے آگے کیسے جانا ہے۔ دیکھیں، آگے جس طرح مرضی آپ دیکھ لیں، سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے پاکستان کے پاس آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی مجھے آج بتا دے، یہ گورنمنٹ کولیشن مجھے بتا دے کہ ان کے پاس روڈ میپ اب کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیسے پاکستان کو، جو ہر روز ہم دلدل میں پھنس رہے ہیں، اس میں سے کیسے نکالیں گے۔ میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے روڈ میپ دے دیں، ہم انتظار کریں گے اگلے الیکشن کی، اور اگر یہ وجہ دینی ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے آج نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکانومی تو سنک کر رہی ہے، تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے؟ تو یہ تو آپ اکتوبر میں کہیں گے تب بھی پیسے نہیں ہیں، تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی۔ جنگوں کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں، ہماری 2008 میں اور 2013 میں وار آن ٹیرر تھی، دھماکے ہو رہے تھے، پھر بھی الیکشنز ہوئے تھے، اور ساروں کو اس وقت اوپینین پولز میں پتا ہے کہ تحریک انصاف نے اگلا الیکشن انشاءاللہ جیتنا ہے، اور ان اپوزیشن کو بھی پتا ہے، اس لیے الیکشنز ہی کروانا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل سیٹلمنٹس ڈھونڈتی ہے، ہمارے پاس کوئی بندوقیں تو نہیں ہیں، ہم نے تو کوئی اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ تو نہیں کرنی، ہم نے سیٹلمنٹ ڈھونڈنی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الیکشنز کروانا۔ الیکشنز، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان کا واحد حل آج الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی سٹیبلائز نہیں ہونے لگی، تو وہ آنی ہے الیکشن سے۔ اب دوسری چیز، اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ایک پاکستان میں ریالٹی ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آتے دنی جو بھی 70 سال سے ان کا رول بنا ہوا ہے، آپ نے کہنا جی آج جائیں جی اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ پکڑ، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بیلنس چاہیے، ایک سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر بیلنس چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے پاور میں، پبلک مینڈیٹ سے، ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور وہ اتھارٹی کہیں اور ہے، تو کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا۔ جی آپ کا روڈ میپ تیار ہے، آپ اپنا روڈ میپ لے کر آنے کو ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسا کہ صورتحال بن رہی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو آپ کی اپنی تیاری ہے کہ آپ پاکستان کو بچا لیں گے اس وقت جس کٹھن مرحلے میں پاکستان اس وقت ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں نا، اب یہ تو پروونشل الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی، تو پروونشل الیکشنز کے اندر تو صرف پروونس کی گورننس کے اوپر ہمیں اس وقت سوچنا ہے، لیکن اصل پرابلم ہوا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا، جو اکنامک کولیپس ہوا ہے پاکستان کا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی سے ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پلان ہے، پلان تو ابھی پروونشل اسمبلیز کا ہے، اور پروونسز کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہی ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی فسکل پالیسی تو نہیں ہے، ہمارے اکنامک پالیسیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، کیونکہ اصل پرابلم کیا ہوا ہے؟
پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے، ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، جو کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس وہ ویلتھ کریشن نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ وہ قرضے واپس کریں، تو جو اسپیشلی ایکسٹرنل بیلنس جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اب اس کے لیے تو جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتے آپ کی پالیسیز نہیں آ سکتی، اور وہ بھی ہم